ایک تنہا انسان اور ایک خاموش غار اور اچانک سے ایک آواز، اقرا۔ کیا تھا وہ لمحہ جب مکہ کانپ اٹھا؟ یہ وہ کلام تھا جس نے بتوں کے سائے گرا دیے، غلاموں کو قیادت دی اور ایک منتشر قوم کو امت بنا دیا۔ 33 برس تک نازل ہونے والی یہ پیغام جو جنگ کے میدانوں میں بھی تھا اور عبادت کے خلوت میں بھی، جس نے قانون دیا اور اخلاق دیا اور انسان کو اس کی اصل پہچان دیا، وہ کتاب تھا قرآن۔ ایک ایسی کتاب جس کی تلاوت آج بھی ویسے ہی گونجتی ہے جیسے کہ پہلے دن غار ہیرا میں گونجتی تھی، اور یہ ہے ہمارا اسلامک سیریز کا پارٹ 4۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اسلام سے پہلے عرب کے حالات بہت خراب تھے۔ اس وقت وہاں پہ چھوٹے چھوٹے فیملیز ہوتے تھے اور لوگ قبیلوں میں تقسیم تھے، اور ہر شخص صرف اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتا تھا، اور اس ٹائم پورے ملک کا کوئی ایک لیڈر نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اپنے قبیلے کے لیے اتنے جنونی تھے کہ اگر ان کے قبیلے کا کوئی بھی بندہ کوئی غلطی بھی کرتا تو وہ سچ کے ساتھ دینے کے بجائے اپنے بندے کا ساتھ دیتا تھا۔ اور اس ٹائم پر لوگ آپس میں لڑتے تھے، چھوٹی سی بات پر لوگ جھگڑا شروع کرتے، اور وہ دشمنی نسل در نسل چلتی تھی جو کبھی کبھی 40 سال تک ختم نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل کے فٹ بال اور کرکٹ فینس اپنے گروپ کے لیے بہت جذباتی ہوتے ہیں، اس وقت عرب کے لوگ اپنے ہی قبیلے کے لیے ویسے ہی جذباتی ہوتے تھے، مگر وہ بات بات پر تلواریں نکالتے تھے اور سالوں سالوں تک ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اور پھر تاریخ کے ایک خاص وقت میں عرب کے ریگستانوں میں لوگ بکھرے ہوئے تھے اور دنیا میں ان کا کوئی پہچان نہیں تھا۔ اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھا بلکہ لوگوں کے لیے ایک گائیڈ تھا جس نے لوگوں کو سوچنے کا انداز بدل دیا۔ اور یہ کتاب صرف عرب لوگوں کے لیے نہیں تھی بلکہ اس نے پوری دنیا میں اثر ڈالا، اور اس نے لوگوں کو یہ سکھایا یعنی کہ انسانوں میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور تیسری بات زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ اور اس ٹائم عرب کے صحرا سے ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو دنیا کی سب سے پڑھی لکھی ہوئی قوم بنا دیا۔ قرآن مجید کی سٹرکچر بہت کلیئر ہے۔ یہ کل 140 سورتوں پر مشتمل ہے جنہیں تلاوت کے آسانی کے لیے 30 چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا، جس میں مجموعی طور پر 6236 آیات موجود ہے۔ یہ مکمل کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی اور اس کی صورتیں 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیے گئے یعنی کہ مدنی اور مکی۔ پہلا حصہ جو مکی صورتوں کے ہے جو زیادہ تر اللہ کی وحدانیت یعنی کہ توحید، ایمان اور مرنے کے بعد کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق پر زور دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف مدنی صورتیں موجود ہے اور اس میں معاشرتی قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت چلانے کا طریقہ بتایا گیا، یعنی کہ مکی دور نے انسان کا ایمان مضبوط کیا اور مدنی دور نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کو زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ اس کے بنیادی موضوعات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم توحید ہے، جس کا مطلب اللہ کی وحدانیت اور اس پر پورا ایمان لانا، اور دوسرا بڑا موضوع یعنی کہ رسالت، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی کنفرمیشن کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا ایک اعلان بھی ہے۔ تیسرا موضوع آخرت یعنی کہ مرنے کے بعد کی زندگی، جہاں انسان کے اعمال کا حساب ہوگا اور اسے ریوارڈ اور پنشمنٹ ملے گی۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ قرآن ایک بہترین اخلاقی مورل سسٹم بھی دیتا ہے جس میں جسٹس، امانت، صبر اور شکر، حیا اور رحم دلی جیسے صفات شامل ہیں۔ آخر میں قرآن انسانی زندگی کو ترتیب دینے کے لیے معاشرتی یعنی کہ سوشل لاز بھی بیان کرتی ہے، جس میں وراثت، نکاح، طلاق اور تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ اور امن کے اصول بھی بتاتی ہے۔ قرآن مجید کا نزول زبانی ہوا تھا جبکہ صحابہ کرام اسے حفظ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کو لکھتے بھی تھے۔ جب خلافت ابوبکر کے دور میں بہت سے قرآن کے حافظ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تو پہلی بار اس وحی کو ایک بک کی شکل میں اکٹھا کیا گیا، جبکہ خلافت عثمانیہ میں
اس کی ایک لوکل یعنی سرکار کی طرف سے اس پر ایڈیٹنگ کی گئی اور اس کے کاپیز بنائے گئے اور اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تاکہ تلاوت میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور یہاں پہ عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں کہ قرآن کا انداز بالکل یونیک ہے، یہ نہ تو شاعری ہے جیسے کہ تورات یا زبور میں تھی اور نہ یہ کوئی نثر، اس کی بالکل ایک الگ ہی طرز ہے۔ قرآن کی یہ بیوٹی اور پاور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس جیسے ایک چیپٹر بھی بنا کے دیکھا ہے اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یونیورس، ہیومن کریشن، ایسٹرونومی اور اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کے بارے میں بہت سے اشارات دیے، جبکہ قرآن کا مقصد انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ سکھانا تھا، نہ کہ سائنس سکھانا۔ جبکہ مسلمان تھنکرز کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں اور اس طرح کے نیچرل فینومینا انسان کو ریسرچ کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ یہ سب اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ اس کا کوئی خالق ہے۔ لیکن اس کا خالق کون ہے؟ دیٹ از ون اینڈ اونلی اللہ۔ دو طرح کی پانی، ایک میٹھا اور ایک کڑوا، دونوں اپنے جگہ پہ ہیں، میٹھا اپنے جگہ پہ اور کڑوا اپنے جگہ پہ، لیکن یہ آج تک مکس نہیں ہوا۔ ان سب کا کریشن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہیومن کریشن یعنی ایک ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، ان سب کو کون کرتا ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا، اس نے بکھرے ہوئے عرب ٹرائبس کو ایک کمیونٹی کی شکل دے دی اور ایک ایسی گلوبل سیویلائزیشن کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کو قانون، فلسفی اور سائنس سکھائی۔ یہ کتاب بعض لوگوں کے لیے ایک آئیڈیولوجیکل بیس ثابت ہوگا۔ روحانی طور پر مسلمان یعنی ہم اسے اللہ کا کلام قرار دیتے ہیں، اسے میمورائز کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کا تلاوت، تفسیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تجربے ہوتے ہیں۔